میں یہ دو تقریروں کا جو نتیجے پہ پہنچا ہوں، ناصر کے آخری اس شعر میں کہ اسلام سوچ رہا ہوگا کہ کافر کو مسلمان بنانے سے کیا ملا۔ ایک ہندو وزیر اعظم نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ شکر ہے میں مسلمان نہیں ہوں، اگر مسلمان ہوتا تو میرے دامن پر حسین کے خون کا دھبا ہوتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ کتنے؟ 70 سال پہلے۔ اب اگر میری تقریر آپ کو پسند آ جائے تو ناصر کو اور رتوال شریف کو داد دیجیے گا، اگر ٹھنڈی مٹھی ہو تو پھر انہی کو کہیے گا کہ نہ وہ کرتے نہ ایسا میں بولتا۔ لیکن ہے ذرا مشکل، اس لیے کہ نان ٹیکنیکل تقریر ہے، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے توجہ کی تو شاید ایک نئے رخ سے کربلا دکھانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں سنی ہوں مگر جاہل سنی نہیں ہوں۔ اگر جاہل سنی ہوتا تو شیعہ نے حیدر کرار کے مجمع میں آ نہیں سکتا تھا۔ اور جو یہاں پہنچ نہ پائے، علم کم ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کافروں کے پاس کیا جانا۔ اصل میں علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو سب کے پاس جاتے، کیا حرج ہے؟ کون ہے جو حسین کو نہیں مانتا؟ سب کو حسین، سب مسلمان مانتے ہیں، لیکن نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سارے حسین کو نہیں مانتے مسلمان۔ یہ شر ہے اس جملے میں، بھئی اسی بھی بڑا ماننے حسین نو، نہیں، you are all telling a lie، تم نہیں مانتے۔ اگر مان رہے ہوتے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ لاکھوں مسلمان وفد بن بن کے، ٹولے بن بن کے، بڑے بڑے وفود بن بن کے کربلا میں جاتے اور حسین کی قبر کا طواف کرتے؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ شر ہے، ہم حسین کو مانتے نہیں مانتے۔ حالانکہ نسائی شریف کی یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، سنی روایت، اور امام حسین علیہ السلام کی مزار اقدس میں حضور کے بائیں پہلو پہ یہ حدیث گنبد پہ لکھی ہے۔ لکھا یہ ہے کہ جابر، جو بھی میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 100 مقبولہ حجوں کا ثواب دے گا۔ تو جب اقبال نے یہ پڑھی ہوگی حدیث تو اقبال نے 2 مصرے کہہ دیے، اس نے کہا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ بیان دیکھیں، تھوڑی سی شرح کر دوں، بیان کیا ہے؟ جو میں بول رہا ہوں یہ بیان ہے۔ حضرت علامہ ناصر عباس جو بول گئے یہ بیان ہے۔ بیان ہمارا خطیب اہل سنت کا بولے تو اسے کہتے ہیں مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، شیعوں میں کہتے ہیں پڑھ رہا ہے، ہمارے ہاں جو مفتی ہو بول رہا ہو تو کہتے ہیں خطاب کر رہا ہے۔ یہ سنیوں کے لفظ ہیں، شیعوں کے نہیں۔ شیعوں کے یہ پڑھ رہا ہے۔ پڑھ رہا کیا مطلب؟ یہ کیا پڑھے گا؟ سارے تو معصوم امام بتا گئے، یہ نقل کر کے پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ تو اقبال نے سب بولے
یا رسول اللہ، ریاض احمد قادری ہمارے اہل سنت کے محقق ہیں، ریاض احمد قادری، ان کا کتاب کا نام ہے افکار مولانا روم۔ انہوں نے علی کی فضیلت جو بتائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ علی کا نام ایسا اسم اعظم نام ہے کہ اگر کوئی شخص اینی ٹام ڈیک اینڈ ہیری ان مسلمز، کوئی بھی، شرطیں ہیں 3، دل سے بوضو ہو کر ایک بار اگر علی کا نام لیتا ہے تو اللہ اسے 1000 ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ تو آپ نے، جب سے میں بیٹھا ہوں، آپ نے 10 نعرے لگائے ہیں مولا علی کے، تو کم از کم جج صاحب کے بزرگ جناب سید خان نول رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، ان کی اہلیہ کو کم از کم 10,000 قرآن پاک کا ثواب مل چکا ہے۔ تو کیا کہا اقبال نے؟ بیان، بیان کیسے کہتے ہیں؟ جو میں بیان کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں بیان۔ سر میں نے راز شہادت عظمیٰ امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ تفسیر کیسے کہتے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کو پھیلا دیا، اسے کہتے ہیں تفسیر کرنا۔ تو اقبال نے کہا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ مسلمان کسی اور جگہ نہ جائیں، یہاں جائیں، لیکن مسلمان جاتا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں شر ہے اس لفظ میں، ہم بھی بہت مانتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ دیکھیے مسلمان 3 طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو علی کو پہلا امام مانتے ہیں، ایک وہ مسلمان ہیں، ایک وہ ہے جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ایک ہماری طرح کے مسلمان ہیں جو علی کو شہنشاہ ولایت خلیفتہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اس لیے کہ مزاروں والے اگر مزاروں والے علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو ان کے مزاروں پر چراغ جل نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا ہم بھی علی کو بہت مانتے ہیں، نہیں، شر ہے، جھوٹ ہے، کوئی نہیں سنی مانتا۔ میرا بھی ماضی سنیت کا ہی ہے، اب مجھے لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن بہرحال ماضی تو سنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر مانتے ہوتے تو بھائی ہم نے نہیں دیکھا کہ فلائٹوں کی فلائٹیں پی آئی اے کی بھر بھر کے، بڑے بڑے وفود بنا کے، بڑے بڑے رجسٹرڈ ادارے کرا کے لوگ کہیں کہ چلے 13 رجب کو مولا کائنات کے دربار پر چلتے ہیں۔